انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کا شوق ختم ہو جاتا، ختم۔ جب نہیں ہوتی تو لگا ہوا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، مرسڈیز خریدنی ہے، بینٹلے خریدنی ہے، رولز رائس خریدنی ہے، لگا ہوا ہے، یہ فیکٹری بنانی ہے۔ جب وہ چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ اس کی کشش ختم، اور اس سے اگلی کی شروع۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ جنت کا مزاج ہے۔ اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو جنت کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جنت میں ہر وقت نعمت بدل رہی ہوگی تو ساتھ ساتھ شوق بڑھ رہا ہوگا۔ اور جب تک چیز نہیں ملتی آدمی کی طلب باقی رہتی ہے، سٹرگل باقی رہتی ہے، شوق باقی رہتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ وہ ذات ہے جس کو اگر اپنی طلب بناؤ گے، جتنا بھی پالو گے وہ نہیں مل سکتا پورا، کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے، نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ کہیں جا کے ختم ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کا کوئی زمان ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے۔ تو ہم کروڑوں اربوں ملین ٹریلین سال اللہ کا تعلق پاتے رہیں۔ خربوں ٹریلین سال کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی طلب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اینڈ کوئی نہیں۔ مرسڈیز گاڑی مل گئی، ختم۔ چوتھے دن بچے کہتے ہیں بابا اب گاڑی تبدیل کرو، اس کو 1 سال ہو گیا، تبدیل کرو۔ اللہ کی طلب میں تم چلے اور چلتے گئے، اور فرشتوں سے بھی لمبی زندگی تم نے پائی، پھر بھی اللہ کی تو انتہا نہیں۔ لہذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کو پورا پا ہی نہیں سکتا۔ ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر پی جاؤں گا۔ شادی ہو گئی، چوتھے دن سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ وہ کہاں گیا عشق؟ وہ کہتا تھا میں زہر کھا لوں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ماں باپ چھوڑ دوں گا، بہن بھائی چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ چوتھے دن آپ ہی لتر مار رہے اندر۔ چیز جب آ جاتی ہے ختم۔ اللہ وہ ہے جس کو ڈھونڈنے نکلو گے پاؤ گے بھی صحیح، اللہ کی قسم وہ تمہیں ملے گا، لیکن دوسری طرف کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں۔ لہذا زندگی کا سب سے خوبصورت سفر اس اللہ کو ڈھونڈنا ہے، کہ وہ ملتا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مشقت اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن انسانی فطرت جب وہ مل جاتی ہے نا تو محبت ٹھنڈی پڑ جاتی۔ لہذا سب سے خوبصورت سفر، میرے بھائیوں سب اکثر نوجوان بیٹھے ہو، مجھے بہت خوشی ہو رہی دیکھ کر، زندگی کا سب سے بڑا سفر، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی سکسیس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا لو، اللہ کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کائنات جو اس کی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ میں حیران ہوتا ہوں، بھلا اللہ کو کرسی کی کیا ضرورت؟
وہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، آنے سے پاک ہے، جانے سے پاک ہے. ہمارے تصور تخیل سے دور ذات ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھوں سے دیکھو نظر نہیں آئے گا. چلو آنکھ تو یہ یہاں تک دیکھتی آگے ختم ہو جاتا ہے. لا تخالطہ الظنون، خیال اس کی طرف چلاؤ دوڑاؤ. خیال کی رفتار تو روشنی سے بھی زیادہ ہے. روشنی 1,46,000 میل پر سیکنڈ کرتی ہے، لیکن خیال تو کروڑوں مائل پر سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا خیال کرو تو خیال بھی نہیں پہنچے گا مجھ تک. اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ہن ساڑی کیا سننی، ہماری سنے گا کون؟ دیکھو میں یہ جو میرے بیٹھے ہیں دوست ان کے قریب ہوں، یہ وہ جو کھڑے ہوئے ان سے دور ہوں. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں گا پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا. ایک وقت میں ایک شے اگر قریب ہے تو دور نہیں، دور ہے تو قریب نہیں. اللہ کی بتاؤں، کہتا لا تدرکہ الابصار، یہ تو قرآن ہے. لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث ہے. تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، بہت دور ہوں. تمہارا خیال مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. جبریل جو سدرۃ المنتہا پر ہے اس کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تم تو یہ کون سا شہر ہے؟ بولٹن. تم تو بولٹن میں بیٹھے ہو، زکریا مسجد میں بیٹھے ہو. ٹھیک ہوگی بات. اب قرآن کی دوسری آیت پیش کروں. دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے اور قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو تیری وین ہے گردن کے ساتھ جڑی ہوئی جس کو شہرک کہتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے یہ دور ہے، میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ قریب ہوں. واہ واہ، کیا گجراتیوں کا مجامع ہو گیا ہے، کیا مجامع ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہی ہو گیا ہے، اللہ ہی ساتھ ہو گیا. آہا. اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ یہ پونڈ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں کبھی نہیں. یہ کاروبار ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی نہیں. اس لیے اللہ یوں مال کو گھماتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے. کبھی نسل در نسل کسی کے پاس مال نہیں رہا، نہ حکومت رہی نہ اقتدار رہا. لہذا یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں. تو اللہ کہتا مجھے پالے، میں بڑے وفا والا ہوں، بڑی وفا والا ہوں، بڑی وفا والا. توالینی اوالیک، مجھ سے دوستی لگا، میرے جیسا دوست تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا. تو صافینی اصافیک، میرے ساتھ ڈیل کر، میرے جیسی تجارت کرنے والا تجھے کائنات میں کوئی نہیں ملے گا. میرے جیسا محبت کرنے والا نہ پاؤ گے کہ تم یاد کرتے ہو تو میں یاد کرتا ہوں، تم بھلا دو گے میں بھول جاؤں گا. تم محبت دو گے میں محبت دوں گا، تم نفرت دو گے میں تمہاری راہیں چھوڑ جاؤں گا. میں تو دوست ہوں. ماں باپ بھی اگر اولاد کو نفرت دیں تو اولاد گھر چھوڑ کے چلی جاتی. اولاد ماں باپ کو نفرت دے، ماں باپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میاں بیوی تو دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ تذکرنی اذکرک وتنسانی، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. میرے بندے میرا معاملہ دیکھ، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. میں نہیں تجھے بھولتا، تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا. تذکرنی اذکرک وتنسانی،
میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ وَأَسْتَتْرُكَ وَلَا تَخْشَانِي، ساری زندگی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تجھے کبھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ ایک بچے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور دروازے بند ہوں، رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، مجھ سے کہاں چھپو گے؟ سمندر کے نیچے چلے جاؤ، پہاڑوں میں گم ہو جاؤ، زمین کے اندر جاؤ، کہاں گم ہو؟ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کدھر بھاگو گے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔